السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں رکھیل بائے ریاض عاقب کولر۔ ہائے ہائے، بشرا خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن؟ کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو۔ ہائے، اور ابا مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے میرا بھولا بھالا شہزادہ۔ اس کی سینہ کوبی اور آہوازاری جاری تھی۔ وہ بھی گھر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ کس کو برا بھلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ اس کا بھی تو اکلوتا بھائی تھا، اور اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے؟ وہ تو شرمندہ ہوتی، وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک گنڈے کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی لڑکی کی زندگی ویران کر دے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سرے بازار اسے روک کر وہ بے باک دہل کہتا، یہ کر لے بیوی، پھر تمہیں میری ہی بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آیا تو خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے بیے کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے، پھر باپ کا سایہ سر پہ نہ ہونے کی وجہ سے خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شیخ تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بھتہ دیا کرتے تھے۔ چون چرا کرنے والے کی بوری بند لاش سڑک کے کنارے پڑی ملتی، کسی گندے نالے یا ساحل سمندر میں اپنی تقدیر بے نوحہ خواہ نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اس لیے تو جب وہ ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا تھا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر بہتری اسی میں ہوگی کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک با اثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کر گویا باور کر رہا تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا وہ اس سے بات کر لے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور اس سے ایسے لوگ منت سماجت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی اختیار سے فرعون و نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اسی اختیار سے شداد کو اللہ پاک نے مقابل لا کر کھڑا کیا، اسی اختیار سے ابو جہل کو اپنی جہالت پر ثابت قدم رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو اس درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا، اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا تھا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک با اثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا، وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی ویران کر سکتا تھا، جس کا صرف قصور اتنا تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور امراء کے گھر جنم لے لے تو باعث روب بن جاتی ہے، اور اگر غریب گھر میں جنم لے لے تو تماشا دیکھنے کی چیز بقبول شاعر۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں
اس سے عشق کا شوق چڑھا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا ساموں لے کر رہ گئے۔ وہ ایک باحیا، باعزت اور خوددار لڑکی تھی۔ اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود عاشقان کی۔ بے نیازی، بے دھیانی اور خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھی بھونکنے والا کاٹتا نہیں، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سکھ کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے میں بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بھی تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ اسے گنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت انہیں انصاف مہیا کرتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بھلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اس لیے اس نے حتیٰ الوسیع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی لزرتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے ہی گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بے ہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا، وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کی نکڑ پر، کبھی بازار میں بےہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیرو کی طرح بڑھ کے مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے BA کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی؟ شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی کی میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھ میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کو درد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار مددگار لاش ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی کہ وہ ان کا دور پاکا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی۔ اس کے علم میں کیا ہی تھا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پہ تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پہ چیچک ہی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجنونانہ واویلا جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر جوان بیٹی کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی، سینہ گوپی کرتی، وہ کسی بات کو نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا آویلا روشن تھا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پہ تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سڑی، اس کے مرنے کے بعد کم سے کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنے آخرت پر بات کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ